وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے فتوے مانتے عورتوں کے بارے میں. عورت غریب پردے والی ہے، کمزور جن سے، ان کے مسائل بھی پردے اور خفا والے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرمائیے اللہ فتویٰ دے گا تم کو ان کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر قرآن میں، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم نہیں دینا چاہتے ہو وہ جو مقرر کیا گیا ان کے لیے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور ناتوان بچوں کے بارے میں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے بارے میں پورے عدل و انصاف سے. خبردار کہ کسی عورت یا یتیم کے ساتھ ظلم ہوا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم کرو گے بھلا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. پنجپیر مولانا اور مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی کی گفتگو ہوئی مردان میں. شمس الحق افغانی اس کے حکم تھے، اور انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا، شائع ہو گیا. ایک ایسی مجلس میں مولانا شمس الحق صاحب افغانی بھی تشریف فرماتے، استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ صاحب. کسی نے ذکر کیا مولانا طاہر صاحب کی جماعت کا، تو شمس الحق افغانی نے کہا میں نے تو ان کا فیصلہ کر لیا تھا. استاد مولانا لطف اللہ نے کہا دا فیصلہ تاغو نے سوکائی چن اغیوی منگٹی لیدو دیوی منگٹی دا سے ناکارا فیصلم سگلی کی کہ جو اندے ہو غلط خبری خوریش. حضرت نے کہا فیصلہ تیرے جیسے کوئی کرتا ہے، ایک فریق کہتا ہے ہم نے جیتا ہے، دوسرے کہتا ہے ہم نے جیتا ہے. حضرت نے کہا تو زندہ ہے اور غلط باتیں پھیل گئی، آپ کو وضاحت کرنا چاہیے کہ آپ کے سامنے کون جیتا ہے. واضح صورتحال بتانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. بعض زمانوں میں ایسا رہا ہے، بزرگ کمزور تھے، کفر کا زور بہت زیادہ تھا. عبد الرحمن ابن الجوزی کو حکم بنایا، اور بہت بڑے عالم عبد الرحمن ابن الجوزی، 87 کے قریب تو قرآن پر کتابیں لکھی، 87، اور وہ عطیہ تفاسیر رہی تھی اور قرآن مجید. عبد الرحمن ابن الجوزی 1200 کتابیں ان کی مجھے یاد ہیں، میرے علم میں ان کی 1200 کتابیں ہیں. بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ تعداد ہے. مناظرہ اس بات پر تھا کہ عائشہ افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے. اہل سنت اس پر زور دے رہے تھے کہ عائشہ صدیقہ افضل ہے، اور حافظ ظاہر ہے فاطمہ کو افضل کہتے ہیں، حضرت کی بیٹی صاحبزادی کو. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بگاڑ پیدا ہوا اور مناظرے کی شکل بن گئی. مناظرہ عبد الرحمن ابن الجوزی کو فریقین نے لکھ کے دے دیا کہ جو آپ کہیں گے ہم مانیں. عبد الرحمن ابن الجوزی نے کہا کہ میری 2 شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ میں فیصلہ سناؤں گا، تشریح نہیں کروں گا، اگر کوئی سمجھا تو سمجھا تو شمس الحق سے فیصلہ ہوئی، اور اگر کوئی نہیں سمجھے تو نہ سمجھے. مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا. بادشاہ، کمانڈر ان چیف سب موجود تھے، کہا ٹھیک ہے، منظور ہے. دوسری شرط یہ کہ میں فیصلہ سناؤں گا، اس کے فوراً بعد میں گھر جاؤں گا، مجھے روکے نہیں کوئی، میں ازدحام میں نہیں رہوں گا. مناظرہ ختم ہوتے ہی میں فیصلہ سناؤں گا، اور پھر فوجی پروٹوکول کے ساتھ مجھے راستہ دے. مناظرہ شروع ہوا.
بغداد کے مرکز میں مناظرہ شروع ہوا. اہل سنت تقریریں کر رہے تھے کہ عائشہ افضل ہے، اور روافض تقریریں کر رہے تھے کہ فاطمہ افضل ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر بالکل جوان تھے. ان کے حلقے میں کسی نے خبر پہنچائی کہ اہل سنت ہار رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس طرف بادشاہ بھی آ کے بیٹھ گیا، شیعہ ہے، کمانڈر ان چیف بھی رافضی ہے، تمام بڑے بڑے وزراء سب رافضی، اور اہل سنت تو خوار بلگار اپنے اسٹیج پر چند مولویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو عطابکی نے النجوم میں لکھا ہے، پیرانی پیر نے جب یہ سنا رنگ سرخ ہو گیا اسے. اچھا، اور روانہ ہو گیا، چادر کندھے پہ ڈالی، وقامہ، اور سیدھا اہل سنت کے اسٹیج پہ چڑھ گیا. ابو بکر عطابکی اس کے آگے لکھتے ہیں، فلما نظرہ ملک تغیر لونہ، جب بادشاہ کی نظر پیرانی پیر پر پڑ گئی تو بادشاہ کا رنگ بدل گیا، ڈر گیا، خیر نہیں ہے ہماری. پیرانی پیر جا کے مناظرین کے پیچھے آرام سے بیٹھ گئے، اپنے ذکر و اذکار میں مشغول، چپ چاپ. لیکن حضرت شیخ کی آمد سے اہل سنت کی ہمت بڑھ گئی اور مناظر کی آواز بڑی ہو گئی، اور اس کے کہنے میں گن گرج پیدا ہوا، اور بولی بسری باتیں اس کو یاد آنے لگی. ایک قسم کا مناظرے نے نیا رنگ اختیار کیا. دوسری طرف کمانڈر ان چیف، وزراء، ملک سب سٹیج پر ہے، اور ادھر اللہ کا ایک نیک موحد بندہ اپنی کرامات و جلالت کے ساتھ سٹیج پر آ گئے. عبد الرحمن ابن الجوزی نے فیصلہ سنایا، افضل هذه الامہ بعد الرسول من کانت بنتہ تحتہ. بس، افضل هذه الامہ من کانت بنتہ تحتہ. یہ الفاظ کہے اور روانہ ہو گئے سیدھا گھر. اہل سنت نے دف بجانے شروع کر دیے کہ ہم جیت گئے، اور روافض نے اپنا ڈانس شروع کر لیا کہ ہم جیت گئے. شمس الحق افغانی سے فیصلہ ہو، اس پتہ انہیں لگے گا. جب 3 دن گزر گئے، کمانڈر ان چیف بادشاہ کے کو ساتھ کر کے حضرت شیخ کے پاس گیا، پیرانی پیر کے پاس. ابن الجوزی نے تو شرط لگائی، ہم پوچھ نہیں سکتے، آپ بتائیں. انہوں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ شیعوں کو نحو نہیں آتی. وہ کہتے افضل هذه الامہ من کانت بنتہ تحتہ. اس امت کا افضل پیغمبر کے بعد وہ شخص ہے جس کی بیٹی پیغمبر کے پاس ہے. حضرت عائشہ ہوئی نا افضل، ابو بکر کی بیٹی پیغمبر. انہوں نے الٹا سمجھا تھا کہ جس کی بیٹی تو وہ تو حضرت کی بیٹی ہو گئی علی کے نکاح میں. عبارت قصداً انہوں نے ایسی بنائی جو ذومانعین تھی، لیکن اصل یہ ہے کہ من کانت بنتہ تحتہ. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. اصل میں اس وقت حالات ایسے تھے بغداد میں کہ اگر واضح شکست ایک فریق کی ہو جاتی تو قتل و غارت گری فوراً شروع ہو جاتی. حالات ایسے ممکن ہے مولانا شمس الحق افغانی کے سامنے بھی اس وقت مردان میں یہ کیفیت ہو کہ انہوں نے ایسے مجمل سے لکھا.